میں نے لاسٹ ٹائم جو کلاس لی تھی اس میں غزل نمبر 3 ہم نے شروع کی تھی، بچوں نے پڑھی تھی، اس کی میں تشریح کروا رہی تھی جو کہ ابھی پوری نہیں ہوئی. پلیز بوائز آپ کیمراز آن کیجئے. دانیال کیمرہ اپنا آن کریں. اینڈ ارینا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بھی آپ آ گئی آج الحمدللہ. جی ہم نے غزل 3 شروع کی تھی، میں دوبارہ سے اس کی ریپیٹ کروا دیتی ہوں اس کو آپ کو، تاکہ جو بچے نہیں تھے اس دن وہ اٹینڈ کریں. اینڈ دانیال پلیز ٹرن آن یور کیمرہ. یونس آپ سن رہے ہو؟ سر میں سودا بھی نہیں، غزل نمبر 3 ہے یہ. سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. یہ شعر جو ہے یہ غزل فراق گورکھ پوری کی غزل ہے، جس میں سے انہوں نے شعر ہے یہ لیا گیا ہے. فراق گورکھ پوری جو ہیں انہوں نے یہ غزل لکھی ہے، اور اس شعر میں شاعر اپنے منفرد انداز میں اپنے جذبہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے محبوب سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، میرے سر میں موجود جذبہ جنون سرد پڑ چکا ہے. یعنی کہ میرے اندر جو بے قراری کا جذبہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، دم توڑ چکا ہے. اب مجھے اپنے محبوب سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، نہ کوئی اس سے رابطہ رکھنا ہے، نہ میں نے اس کی محبت میں مارا مارا پھرنا ہے. اور شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس کی تمناؤں سے بالکل خالی ہو گیا ہے. اس کی خواہش، اس سے ملنے کی خواہش جو ہے وہ میرے بالکل بھی دل میں نہیں، اور تمام خوشیاں جو ہیں وہ میری دور ہو گئی ہیں. دوسرے مصرے میں شاعر جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عشق پر کسی کا زور نہیں ہوتا، کسی کا اختیار نہیں ہوتا. یہ جس کے دل پر سوار ہو جائے تو یہ وہاں سے یہ نہیں ختم نہیں ہوتا. اب اصل میں شاعر نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے محبت چھوڑنے کا یا ترک محبت کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کہ یہ جذبہ عشق کب سے دوبارہ جو ہے بیدار ہو جائے، اور میں کب دوبارہ اس کی یاد میں جو ہے وہ بے قرار ہو جاؤں. اور میرا دل منہ سے تو زبان سے تو انکار کر رہا ہے اس سے اپنے محبوب سے عشق کا، لیکن دل جو ہے وہ اس کا مسلسل اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ اس کو میں بھلا نہیں پایا. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. اب اس میں شعر میں بھی جو ہے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دنیاوی مصائب میں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گیا، اور ایسے حالات کا شکار ہو گیا کہ مجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے محبوب کا دروازہ چھوڑنا پڑا، اور روزگار کی تلاش میں اس قدر مگن ہوا کہ مجھے بہت مدت تک اپنے محبوب کی تھوڑی سی بھی یاد نہ آئی. اور دوسرے مصرے میں پھر اس کو کہتے ہیں، شاعر یقین دلانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زندگی کے معاملات میں ہم نے تمہیں کچھ دیر کے لیے بھلا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں بالکل ہی بھول گیا ہوں. یعنی کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر مجھے دنیا بھر کے کاموں کا جو ہے وہ میں لگ جاتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے ان کاموں میں مصروف ہوتے تک مجھے اپنے محبوب کی ذرا سی بھی یاد نہیں آئے. اگلا ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں. اس شعر میں شاعر جو ہیں کہتے ہیں کہ جی جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس عاشق کو ایسا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے جو دل میں جو ناکامی ہو، راہ عشق میں جو مصیبتیں اٹھائی ہوں، جو تکلیفیں اٹھائی ہوں، ان کو جو ہے برداشت کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے سینے میں لے کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں اب پھر اپنے وہ محبوب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ تکلیفیں دنیا میں پڑ جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے محبوب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اس میدان میں داخل ہوتا ہے محبت کے میدان میں، تو اس کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، اس بات کی اسے امید رہنی چاہیے کہ میں اب جس منزل کی طرف چلنے لگا ہوں اس کی طرف سے، اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والے جتنے بھی ظلم و ستم ہوں گے، جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی، جتنے بھی دکھ ہوں گے، ان کو صبر سے اور برداشت سے دیکھنا ہوگا، ان کو صبر سے ان کا سامنا کرنا ہوگا.
اب اسی طرح شاعر یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ناکام عاشق ہوتے ہیں جو اپنی ناکامی جب ان کو ہو جاتی ہے، جب محبوب ان کو ذرا سا بھی آگے سے حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ان تکلیفوں کا اظہار دوسرے لوگوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی ساری بات جو ہے وہ ایسے دوسروں کو دکھانا یا بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس میں وہ یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میدان عشق میں قدم رکھنے والوں کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے ایسے جو ظلم ہے یا ایسی بے رخی ہے اس کو برداشت، صبر سے برداشت کرنا ہوگا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ بیمار جو ہوتا ہے شخص وہ ہے، اور شکیبہ جس کو صبر اور تسلی دی جائے۔ اس شعر میں شاعر جو ہے اسی کی اپنے محبوب کی لاپرواہی کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت اور لاپرواہی اور بے رخی کا پایا جانا معمولی بات ہے، لیکن آج تو مجھے ان کی آنکھوں میں بہت بے رخی پہلے سے بڑھ کر دکھائی دے رہی ہے، پہلے سے سوا، پہلے سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس بات کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، اور وہ اس کو یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان ایک خاص تعلق ہے جس میں تم نے ہمیشہ میرے محبت کے جواب میں غفلت کا رویہ اپنایا، بالکل اس کا جواب نہیں دیا، اور لیکن آج جو تمہاری آنکھوں میں وہ ہے بے رخی، وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے مایوس کن رویے کے بعد عاشق کو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کسی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بیمار عشق کو کوئی بھی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ شاعر اپنے محبوب کی بے رخی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے اس طرح بے رخی سے ملتا ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بالکل کوئی میرے پاس تسلی دینے والا نہیں ہے، میں اب کس کو اپنا دکھ بیان کروں، اور میرا کوئی ایسا جو ہے کوئی دوست ایسا نہیں ہے جس کو کہ میں جو کہ مجھے تسلی دے سکے۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں اپنے عاشق زار کی اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں جب برسات کے بعد پت جھڑ کا موسم آتا ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، تو تمام باغوں کی، تمام باغات کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے درختوں پر جو ہے وہ خالی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پودے جو پھولوں والے ہوتے ہیں وہ بھی خالی نظر آتے ہیں، تمام باغ کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس لیے اس کی جو باغ اجڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے محبوب عاشق کے جو اداس دل کی نظر آتی ہے۔ محبوب کے ستائے ہوئے عاشق کے لیے جو سکون اور راحت تنہائی کے موسم میں میسر ہے، وہ بہار کے موسم میں بھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ خاموش ماحول میں رہ کر زندگی کی حقیقتوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اب شاعر کی نظر میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ باغبان جو اپنے پھولوں کی پودوں کی آبیاری کرتا ہے، ان کو سینچتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو وہ اس کی محنت رنگ لانا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ چاروں طرف پھول جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پرندے آ کر پھر باغوں میں چہچہانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو عاشق ہے وہ بھی جو ہے اپنے محبوب کا ساتھ پانے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے جو ہے خزاں کا موسم بھی جو ہے وہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں اور اس کو دیکھوں، اس کو اچھا محسوس کروں۔ وہ یہ سوچتا ہے دل میں کہ کاش باہر کا موسم جو ہے وہ نہ آئے، اور میرا دل جو ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بالکل نہ تڑپے، اور اس کو کسی باغ کی خوبصورتی جو ہے اس وقت اچھی نہیں لگتی جب کہ اندر سے وہ دکھی ہو، وہ در حقیقت اندر سے اداس ہے، اور اسی لیے اس نے اس دکھ اور غم کی کیفیت کا اظہار کیا ہے کہ باہر بھی بے شک آئی ہو، لیکن جب آپ کا دل اس کا جو ہوگا وہ اداس ہوگا، محبوب کی وجہ سے بے رخی کی اظہار ہوا ہوگا، تو وہ اس کو چاہے باغ میں خوبصورتی ہو، رنگینی ہو، لیکن اس شخص کے دل کو، محبوب کے عاشق کے دل کے اندر کوئی رونق نہیں آ سکتی۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کوئی کنجے زنداں میں بھی نہیں،
وسعت صحرا میں بھی نہیں۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ سکون، دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر دل میں سکون ہوگا تو زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اب لیکن جو عاشق ہے اس کے دل سے یہ سکون اس طرح نکل چکا ہے جس طرح کے تیر جو ہوتا ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنے اس انداز کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے یہ کیسے کام کیا، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اب میرے یہ جو کمان سے تیر نکل چکے اور یہ مجھے اس کا ذرا بھی سکون نہیں ملے گا، اس لیے وہ اس سکون کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، یہاں تک کہ اسے قرار اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ سکون دل وحشی کا مقام، جو وحشی جو دل، اس نے یہی کہا ہے کہ جو بے چین دل ہے وہ اس کا سکون کا مقام اسے کہیں نہیں ملتا۔ وہ اپنے آپ کو پھر کہیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اپنا سکون حاصل کر لوں گا دنیاوی، اور وہ دنیا سے ناطا جوڑ کر وہ کنجے زندہ میں بھی نہیں، کنجے زندہ ہوتا ہے قید خانے میں، اور وسعت صحرا جنگلوں کی تنہائی یا صحرا کی جو وسعت ہوتی ہے اس میں بھی کوئی سکون نہیں اسے حاصل ہوتا۔ اب اسی لیے لوگ اسے جو ہے وہ کہہ رہے کہ ایسی حالت میں وہ سکون کا زیادہ طلبگار ہوتا ہے، لوگ اسے پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ تو اسے جنگلوں اور ویرانوں کا اس سے رخ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں وہ پاگلوں کی طرح لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر اس کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ زندان میں بھی اس کے ساتھ کوئی زندگی میں سکون نہیں حاصل ہوتا، اور نہ ہی اسے کھلے صحراؤں میں کسی جگہ بھی اسے دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر اصل میں اس میں اپنے دل کے تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے مجھے اپنے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے تکلیف کا سامنا ہے، جو کہ جو میرے دل کو سکون ملنا چاہیے تھا وہ نہ مجھے قید میں ہے، نہ ہی کسی صحرا کی کھلے صحرا میں ہے، نہ جنگلوں میں ہے، کسی جگہ بھی میں چلا جاؤں مجھے اس چیز کا سکون نہیں ملتا۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا نہیں۔ اب اس غزل کا مقطع ہے یہ، جس میں شاعر نے اپنے نام کا بھی ذکر کیا ہے۔ مقطع میں جو ہے وہ شاعر اپنے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اب شاعر اس میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب، ہم فراق کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، اچھا ہمارا اس کا نہیں ہے اس کے ساتھ، کہ بھی اس کا انداز اچھا نہیں ہے، اور اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اسے سب کے سامنے سرے بازار لوگوں کے سامنے اسے برا بھلا کہہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور محبوب کی جو ہر چیز ہوگی وہ عاشق کے لیے قابل عزت ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی نسبت بھی، اس کا تھوڑا سا ساتھ بھی عاشق کے لیے قابل عزت ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کوئی بھی اس کے ساتھ جو چیز ہے اس کو معمولی چیز نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ عزت کا مقام ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے۔ اب دوسرے مصرے میں شاعر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے دوست، وہ شخص تیرا دوست ضرور ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ برے اخلاق کا شخص ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، زبان کا برا ہے، اور برائیوں کا جو ہے برائی کا ایک نمونہ ہے۔ تمہارا فرض ہے تم اس کی اصلاح کرو، اور اسے خوش اخلاق کیسے بناتے ہو، اس کو سیدھے راستے پر کیسے چلاتے ہو۔ اب اس میں شاعر جو ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دینے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے افعال، اس کے جو فعل وہ کرتا ہے، جو فعل اس کے زندگی میں اس سے ہوتے ہیں، ان کا ذمہ دار جو ہے وہ خود وہ شخص ہے، اور اس کے اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بھی اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس لیے کسی کی برائی کو اچھالنے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو غزل ہے فراق گورکھ پوری کی غزل ہے، غزل نمبر 3 ہے، اس کا میں کام آپ کو بھی بھیج دوں گی۔ اب آپ نکالیے گرامر کی بک جس میں تفہیم نمبر 11 پڑھیے۔ دانیال ذرا بیٹے آپ پڑھیں۔ دانیال تفہیم نمبر 11 پڑھیں بیٹے۔ احمد آپ کے پاس بک ہے؟ کھولیں کتاب اپنی۔
तफहीम नंबर 11 पढ़िए। इस पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 115 है, 114 या 115। कुछ बुक्स के पेजेस जो है ना वो आगे पीछे हुए हुए हैं। ये ग्रामर की जो बुक है उसके लास्ट में ये तफाहीम है, आप उनमें से निकाल। ये जी नहीं, दो कौमी नजरिए वाली नहीं। मुसलमानों ने 1000 साला दौरे इक्तदार में, मुसलमानों के 1000 साला दौरे इक्तदार। अहमद, आर यू लिसनिंग बेटे? अहमद बेटे, आप सुन रहे हैं? चले हबीबुल्लाह, आप पढ़े। मिले आपको काम? यस मिस। चले शुरू करें। मुसलमानों के 1000 साल दौरे इक़्तिदार में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हिंदुओं की बाद रस्में मुसलमानों में राइज हुई और बाद इस्लामी तसव्वुरात हिंदुओं में मकबूल हुए, लेकिन हिंदू और मुसलमान आपस में जज्ब होकर एक मुआशरा न बन सके। हिंदू मुसलमान अमूमन अलग अलग महल्लों में रहते थे। हिंदू मुआशरा ज़ात पात के बंदरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए हिंदू ना तो आपस में मुत्तहिद होते थे, ना मुसलमानों की तरफ खलूस दिल से हाथ बढ़ाते थे। अगरचे मुसलमानों और हिंदू दोनों कौमें एक खित्ता अर्ज में रहती थी, लेकिन मुसलमानों की रुदारी के बावजूद हिंदुओं के माशरती और मजहबी तासुबात पुख्ता होते गए। बाहमी मेल जोल और रवादारी है। यगांगत का खासा फुकदान रहा। हिंदुओं और मुसलमानों की अलग अलग हैसियत पूरे इस्लामी दौर में नुमाया रही। इस सूरत हाल को पाकिस्तान के मखसूस इस्लाह में दो कौमी नजरिया कहा जाता है। चले फातिमा, आप भी पढ़े यही वाला। मुसलमानों के 1000 साला दौरे इक़्तिदार में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हिंदुओं की बाज़ रस्में मुसलमानों में राइज हुई और बाज़ इस्लामी तसव्वुरात हिंदुओं में मकबूल हुए, लेकिन हिंदू और मुसलमान आपस में जज्ब होकर एक मुआशरा ना बन सके। हिंदू मुसलमान अमूमन अलग अलग मोहल्लों में रहते थे। हिंदू मुआशरा ज़ात पात के बंदरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए हिंदू ना तो आपस में मुत्तहिद होते थे, ना मुसलमानों की तरफ खलूस दिल से हाथ बढ़ाते थे। अगरचे मुसलमान और हिंदू दोनों कौमें एक खित्ता अर्ज में रहती थीं, लेकिन मुसलमानों की रवादारी के बावजूद हिंदुओं के माशरती और मजहबी तसुबात पुख्ता होते गए। बाहमी मिलजोल और यगानगत का खासा फुकदान रहा। हिंदुओं और मुसलमानों की ये अलग अलग हैसियत पूरे इस्लामी दौर में नुमाया रही। इस सूरत हाल को पाकिस्तान की मखसूस इस्तिलाह में दो कौमी नजरिया कहा जाता है। जी, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ रहकर दूसरे से क्या कुछ सीखा। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ रहकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। हिंदुओं की बाज रस्में जो थी मुसलमानों में राइज हुई और बाज इस्लामी तसव्वुरात जो थे वो हिंदुओं में मकबूल हुए। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात कैसे थे। हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात अच्छे ना थे। ये लोग जो थे हिंदू और मुसलमान आपस में जज्ब होकर कभी भी एक मुआशरा ना बन सके। हिंदू मुआशरा आपस में मुत्तहिद क्यों ना हो सका। हिंदू मुआशरा आपस में मुत्तहिद इसलिए ना हो सका क्योंकि मुआशरा, हिंदू मुआशरा जो था वो जात पात के बंधनों में जकड़ा हुआ था, जात पात के बंधनों में जकड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कितने अरसे तक हुकूमत की। कितने अरसे तक की थी, कोई बता सकते हैं? इस तफहीम में क्या लिखा हुआ है? एनीवन टेल मी द आंसर। मुसलमानों ने हिंदुओं पर कितने अरसे तक हुकूमत की? 800 साल। हाँ 800 साल। नहीं बेटे, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप इस पैराग्राफ को इसलिए 2 दफा पढ़ाया था कि इसमें जरा देखें कहाँ लिखा हुआ है। 1000 साल। हाँ जी, मुसलमानों ने हिंदुओं पर
1000 سال تک حکومت کی. یہ فرسٹ لائن میں نا مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار, تو اس میں انہوں نے اقتدار کا جو دور تھا وہ 1000 سال کا تھا. شاباش. 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ یہ تو آپ پاک اسٹڈیز میں بھی پڑھتے ہیں. اب یعنی کہ ان کا جو ہے یہی ہوگا کہ مسلمان اور ہندو دونوں قومیں ہندوستان میں رہتی تھی, دونوں کے طرز حیات اور رسم و رواج میں نمایاں فرق تھا. ان کی یہ الگ الگ جو حیثیت تھی پورے اسلامی دور میں نمایاں رہی. اسی پہچان کو 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے. 12 والی تفہیم پڑھے السا. السا, are you here? السا ریڈنگ کریں گی؟ دنیا کے ادب میں ڈرامہ ایک نہایت قدیم صنف ہے. اردو میں ڈرامے کی ابتدا 1853 میں امانت کی اندر سبھا سے ہوتی ہے, لیکن جدید ڈرامے کا تصور بعد میں انگریز کی وساطت سے آیا. اردو ڈرامے کے پیش رو کی حیثیت سے رقص کا ذکر ضروری ہے. اس دور میں ڈرامے پر شاعری, رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا. 19ویں صدی کے آخر تک یہ سلسلہ رہا. بعد میں آغا حشر نے کچھ انگریزی ڈراموں کے ترجموں کے اور کچھ تبعات ڈراموں سے اس میں زندگی کا حقیقی خون دوہرانے کی کوشش کی. 20ویں صدی کے پہلے ربع میں مکفہ مکالموں کا زور رہا, بلکہ عبدالحلیم شرر نے انگریزی کے مطبع میں نظم مورا کی صورت میں نظم مورا کی صورت میں چند ڈرامائی نمونے بھی پیش کیے. دوسرے ربع کے ڈرامہ نگاروں کے ہاتھوں ڈرامہ زندگی اور عوام سے قریب تر ہوتا گیا. اس زمانے میں امتیاز علی تاج نے اپنا معروف ڈرامہ انارکلی لکھا. ان کے ہم عصر ڈرامہ نگاروں میں عابد علی عابد اور مرزا ادیب بالخصوص قابل ذکر ہیں. جی دانیال پڑھیں اسی کو دوبارہ ذرا. دانیال بیٹے ریڈ کریں. کلاس 10 آپ لوگوں کے نوٹس جو ہیں اسکول میں ہیں, جن بچوں نے لینے ہیں غزلوں کے نوٹس وہ اسکول سے آپ لے سکتے ہیں, بوائز برانچ سے. تو غزلوں کے اور مضامین کے نوٹس جو ہیں وہ جنہوں نے لینے ہیں وہ اسکول سے آپ لے سکتے ہیں. میسج میں بھی انہوں نے فون کیا تھا کہ وہ آپ آ کر لے سکتے ہیں. تو آپ کے ریڈی ہیں جن بچوں کو ضرورت ہے, جن بچوں کو چاہیے, کیونکہ غزلوں اور نظموں کے نوٹس جو ہیں وہ تو ضرور چاہیے, اور مضامین کے نوٹس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. سو آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہیں. جی یہ دنیا کے ادب میں ڈرامہ ایک نہایت قدیم صنف ہے. اردو میں ڈرامے کی ابتدا 1853 میں امانت کی اندر سبھا سے ہوتی ہے, لیکن جدید ڈرامے کا تصور بعد میں انگریزوں کی وساطت سے آیا. اردو ڈرامے کے پیشرو کی حیثیت سے رقص کا ذکر ضروری ہے. اس دور میں ڈرامے پر شاعری, رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا. 19ویں صدی کے آخر تک یہی سلسلہ رہا. بعد میں آغا حشر نے کچھ انگریزی ڈراموں کے ترجموں اور کچھ طبعات ڈراموں سے اس میں زندگی کا حقیقی خون دوڑانے کی کوشش کی. 20ویں صدی کے پہلے ربع میں مکفہ مکالموں کا زور رہا, بلکہ عبدالحلیم شرر نے انگریزی کے مطبع میں نظم مورا کی صورت میں چند ڈرامائی نمونے بھی پیش کیے. دوسرے ربع کے ڈرامہ نگاروں کے ہاتھوں ڈرامہ زندگی اور عوام سے قریب تر ہوتا گیا. اس زمانے میں امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی لکھا. ان کے ہم عصر ڈرامہ نگاروں میں عابد, مرزا ادیب بالخصوص قابل ذکر ہیں. اس عبارت کا کیا عنوان ہو سکتا ہے؟ اس عبارت کا عنوان ہو سکتا ہے کہ جی اردو ڈرامے کی ابتدا اور ارتقاء, یا دوسرا عنوان ہو سکتا ہے اردو ادب میں ڈرامہ نگاری. اردو ڈرامے کا ذکر کرتے وقت رقص کا ذکر کیوں ضروری ہے؟
اردو ڈرامے کا ذکر کرتے وقت رہس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسے اردو ڈرامے کے پیش رو کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا دور تھا جس میں اردو ڈرامے پر شاعری اور رقص و سرود کا غلبہ تھا؟ جدید ڈرامے کا تصور جو تھا ساتت سے آیا اور اس دور میں ڈرامے پر شاعری، رقص و سرود اور موسیقی کا غلبہ تھا۔ مقفہ مکالمے سے کیا مراد ہے؟ مقفہ مکالمے جو ہے اس سے مراد ہے کہ ایسا مکالمہ جس میں قافیے کا استعمال کیا گیا ہو۔ تبازات ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ تبازات ڈرامہ وہ ہوتا ہے جو مصنف کی اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے معرض وجود میں آئے۔ یہ آپ دو تفہیمیں آپ کی، اور یہ غزل ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے ریٹن، اس کو میں آپ کو بھیج دوں گی ویکینڈ پہ، تو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو السا آپ غزل کے بک کھولیں، غزل کے کوشچن آنسر بک ورک کر لیں، سب بچے کھول لیں کیونکہ سب نے ہی نہیں کیا ہوا۔ بک ورک میں جو ہے اس کے ایم سی کیوز والا کوشچن ہے، درج ذیل جواب پر نشان ٹک کا نشان لگائیں۔ درج ذیل شعر قواعد کی لحاظ سے کیا ہے؟ درج ذیل شعر قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ کیا ہے اس کے آپشن میں آنسر؟ غزل کا پہلا شعر ہے، غزل کا آخری شعر ہے، مطلع ہے یا مقطع ہے؟ فاطمہ کیا ہوگا اس کا آنسر؟ مطلع۔ جی، جس شعر میں غزل کے جس پہلے شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ اگر شاعر نے اپنا نام اس پہلے شعر میں نہیں استعمال کیا گیا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں غزل کا پہلا شعر۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مقطع۔ جی ہاں جی، یہ مقطع ہے۔ اس غزل میں ردیف کیا ہے؟ تمنا، بھروسہ، نہیں، بھی نہیں یا غیر مردوف ہے؟ کیا ہوگا اس میں ردیف؟ ہر شعر کے دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے نہیں، بھی نہیں، بھی نہیں۔ یہ دیکھیں سارے اشعار کے سیکنڈ والے شعر میں بھی نہیں، بھی نہیں، ہر ایک میں لکھا ہوا ہے بھی نہیں۔ تو یہ ردیف ہے کہ بار بار پیچھے آنے والا لفظ ہے، یہ بار بار کہلایا جا رہا ہے، تو اس کو ردیف کہا جائے گا۔ اس غزل میں شکیبہ، اچھا ایسے قواعد کی روح سے کیا ہے؟ شکیبہ اور اچھا جو ہے وہ کیا ہے؟ قافیے ہے، ردیف ہے، فعل ہے یا استعارہ ہے؟ شکیبہ اور اچھا، یہ جو دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ قافیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قافیے کہلاتے ہیں۔ سکون دل سر میں سودا بھی نہیں، دل میں کیا ہے آنسر اس کا؟ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، یہ آپشن ہے صحیح۔ سر وہ غزل کا کیا ہے؟ جی، تمنا بھی نہیں۔ سکون دل وحشی کا مقام کہاں نہیں ہے؟ وسط صحرا میں، کنج زندہ میں، زمین میں یا کہیں بھی نہیں؟ کنج زندہ، کنج زندہ میں۔ سکون دل وحشی کا مقام کہاں نہیں؟ کنج زندہ میں۔ شاعر کو محبوب کی یاد کب سے نہیں آئی؟ 1 ماہ سے، سال سے، مدت سے یا عرصے سے؟ جی فاطمہ بتائیے۔ ایک مدت سے۔ جی، ایک مدت سے۔
مقطع میں کسے برا نہ کہنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ مقطع آخری شعر ہوتا ہے نا، اس میں کس کو کہا گیا ہے کہ برا نہ کہنے کا ذکر؟ محبوب کے دوست کو، محبوب کے دوست کو۔ فراق گورکھپوری کی جو نظم ہے یہ ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ شبنمستان۔ شبنمستان سے۔ شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کا سودا نہیں اور دل میں محبوب کی محبت کی تمنا نہیں۔ شاعر کو کس کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی؟ اپنے شاعر کو اپنے محبوب کی یاد ایک مدت سے نہیں آئی۔ اس کے اندر جو ورڈز ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ہے ترک محبت، یہ ورڈ کیا ہے؟ ترک محبت جو ہے اس میں یہ گرامر کی روح سے کہلاتا ہے مرکب اضافی۔ لکھ لیں اس کو، ترک محبت جو ہے یہ گرامر کی روح سے مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اے دوست میں اے جو ہے یہ کیا ہوگا گرامر کی روح سے؟ حرف جار، حرف عطف، حرف ندا یا حرف اضافت؟ اے دوست، حرف ندا ہوگا۔ ندا ہوتی ہے کسی کو بلانے کے لیے، جب ہم بلاتے ہیں اے دوست، کسی کو بلایا جا رہا ہے، اس کو ندا کہلائیں گے۔ آنکھوں میں گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ فعل جاری ہے، آنکھوں میں فعل جاری ہے۔ اچھا جو ہے گرامر کی روح سے کیا ہے؟ صفت نسبتی، صفت بعض، صفت نفسی یا صفت کل؟ یہ ہوگا صفت نفسی، صفت نفسی ہوگا۔ اچھا، السا یہ غزل پڑھیں ذرا ایک دفعہ۔ مس یہ والی غزل؟ ہاں جی یہی والی، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ عیسوی کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ آج غفلت بھی کچھ ہوں ایسوں کا، ایسوں کا، کچھ ایسوں کا، ایسوں کو ایسوں کا مطلب عاشقوں کا کہا ہے کہ کچھ ٹھکانہ بھی نہیں۔ کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دلی وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ اب یہ سودا جو ہے شاعر کا نام بھی ہے، لیکن اس کا ایک مطلب بھی نکلتا ہے کہ شوق یا جنون۔ اس میں اس کا مطلب ہوگا شوق اور جنون بھی نہیں، لیکن دل میں تمنا بھی نہیں۔ اسی طرح اگلا ورڈ ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے ہیں نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ایسوں جو ہوں گے وہ عاشقوں کے لیے اس نے استعمال کیا ہے۔ سوا جو ہے پہلے سے سوا، پہلے سے بڑھ کر۔ خاطر بیمار، بیمار کے لیے، خاطر بیمار ہوگا بیمار کے لیے۔ شکیبہ صبر اور تسلی۔ شان رنگینی، شان رنگینی ہوگا شوخ انداز۔ چمن آرا، چمن آرا باغبان کا حسن۔
दिले वहशी पागल दिल, कुंजे जिंदा कैद खाना, कुंजे जिंदा है कैद खाना, कोई बात अगर पूछनी हो, कोई समझ नहीं आई उसको मुझे बता दें, मैं बता देती हूँ आप लोगों को किसी चीज के बारे में। पिछला काम मैंने जो सेंड किया था अली बख्श का, सबने कर लिया है? क्या नाम है इनका, हारून, आपने काम किया बेटे? हारून, आपने जो अली बख्श का काम भेजा था पिछले हफ्ते, उसको कर लिया? हारून बेटे रिस्पॉन्स तो दें, आपने पिछले हफ्ते वाला काम कर लिया? क्लास 10 आप लोगों की ना तफहीम नंबर 1 मैंने सुनी थी, एक ही का सुना था ना। तफहीम 2 और 3 का मैंने अब अगला जो क्लास होगी पहले आपके उसके आंसर सुनूंगी मैं, और गजल के आंसर सुनूंगी, ठीक है? तो आप अच्छी तरह इनको रिवाइज भी करें। तफहीम नंबर 1, तफहीम नंबर 2 हम उनके गजल के उनके आंसर सुनेंगे, और उसके बाद गजल के क्वेश्चन आंसर या थोड़ा सा इसमें आपसे पूछूंगी इसके बारे में, ठीक है? हारून आप सुन रहे हो? फातिमा सुन रहे हो बेटा? फातिमा आप सुन रहे हो बेटा? यस मिस। मिस गजल हाँ 3 की